الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. और जब इब्राहीम
اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا، اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی ہے بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے 2 فرمانبردار بندے بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ آئرلینڈ کا میرا پہلا سفر ہے، اور اس سفر کا مقصد اس ملک میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ بڑے عرصے سے آپ لوگ جو یہاں کی جماعت کے رہنے والے ہیں اس مخمصے میں پڑے ہوئے تھے کہ مسجد ڈبلن میں بنائیں یا گالوے میں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے کہنے پر، جس کی بعض وجوہات بھی تھیں، تقریباً تمام احباب نے اس بات کو خوشی سے مان لیا کہ ٹھیک ہے، پہلی مسجد گالوے میں تعمیر کی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو گالوے بھی ایک لحاظ سے دنیا کا کنارہ بنتا ہے، سمندر کے کنارے پہ واقع ہے، اٹلانٹک اوشین یا بحر اوقیانوس اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدھی لائن میں تو یورپ کے اور کوئی جزیرے نہیں ہیں، جہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس لائن کھینچیں تو کینیڈا، امریکہ وغیرہ کے علاقے پھر شروع ہو جاتے ہیں سمندر کے بعد۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک کنارہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک مسجد بنانے کی انشاءاللہ تعالی توفیق مل رہی ہے، تاکہ وحدانیت کا اعلان اس علاقے سے بھی دنیا کو پہنچے۔ اور مساجد بنانے کا یہی ہمارا مقصد ہے کہ جہاں ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بناتے ہوئے، مساجد میں 5 وقت جمع ہو کر اس کے آگے جھکیں اور اس کی عبادت کریں، وہاں توحید کا پیغام اس ذریعہ سے بھی دنیا کو پہنچائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ پیغام دنیا کو پہنچائیں، اور دنیا کے ہر کونے سے جب یہ صدا بلند ہو کر عرش پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد اپنے عاشق صادق کے آنے کی خبر دی تھی، تو اس کا یہی کام اور مقصد تھا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ دنیا میں لگائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دنیا کو دے کر انہیں ایک ہاتھ پر جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا ڈالے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی پیغام نہیں ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو الہاماً یہ خوشخبری دے کر وعدہ فرمایا تھا
کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو اس سے مراد اسی پیغام کی تبلیغ تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری رسول خاتم الانبیاء فخر الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس نے شریعت کو کامل کیا تھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا سے اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تلاش میں تھی، اس سے فیض یاب کیا تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو اس سے مراد یہ پیغام ہے جس کے دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کو اس قدر فکر اور تردد تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان آپ نے ہلکان کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دین نے دنیا میں غالب آنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دین ہے، اور اے مسیح محمدی، تجھے میں نے اس دین کے غلبہ کے لیے ایک ذریعہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ بس جب یہ میرا وعدہ ہے اور یہی تقدیر ہے کہ اسلام نے ہی دنیا میں آخری فتح دیکھنی ہے، تو پھر اپنی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور راستے کی بے شمار روکوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تیرے سپرد اے مسیح محمدی، جو میں نے کام کیا ہے، یہ صرف تیرا کام ہی نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر الہی ہے، اور جب یہ تقدیر الہی ہے تو پھر میری تائید و نصرت بھی تیرے ساتھ ہے۔ بس ان تمام وسائل کی کمیوں، بشری کمزوریوں اور راستے کی بے شمار روکوں کے باوجود میں تیرے مشن کو، جو دراصل میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کا مشن ہے، میں اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ پورا کروں گا۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم دیکھتے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ MTA کا ذریعہ لے لیں، کس طرح اس کے ذریعے سے دنیا میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور پھر جہاں خلیفہ وقت دورے پر جائے وہاں سے دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کی آواز اس ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ فجی میں بھی اور بعض اور جگہوں پر بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ان کناروں سے مسیح محمدی کا پیغام آپ کے خلیفے کے ذریعے دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ گویا دنیا کے کناروں سے دنیا کے مرکز اور خشکی و تری اور پھر تمام کناروں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ بس یہ کتنی بڑی دلیل ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی، اگر کوئی نظر دیکھنے والی ہو تو دیکھے۔ اور آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وعدے پورے ہونے کی دلیل ہے۔ آج یہاں سے نشر ہونے والا خطبہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ میرے نزدیک جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی دنیا کا کنارہ ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کے سپرد کیا ہے وہی کام آپ کے ماننے والوں کے سپرد بھی ہے، اور ہمیں ہمیشہ
اور ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے وعدے کے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تھی بار بار تسلی بھرے الفاظ سے تسلی دلانے کے، نہ ہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوشش میں کمی کی، نہ ہی آپ نے اپنی دعاؤں میں کمی کی، نہ ہی آپ کی فکر میں کمی ہوئی کہ کہیں ان تمام چیزوں میں کمی کی وجہ سے خدائی وعدے ٹل نہ جائیں، کہیں کوئی کمزوری خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے۔ اور یہ سب کچھ آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی پڑھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں، سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کے تمام تر وعدوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ دعاؤں اور ذکر کی حالت میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس قدر جھٹکے لیتا تھا کہ آپ کے کندھے پر پڑی چادر گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار تسلی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں، کیا ہوا اگر ہم مٹھی بھر ہیں اور کمزور ہیں؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، آج بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون اس بات کو جان سکتا تھا کہ یقیناً خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور یقیناً فتح ہماری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ داری جاری رکھی، اسی میں مگن رہے اور دعاؤں میں شدت پیدا کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ کہیں ہماری اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ٹل نہ جائیں۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے اس یقین پر قائم ہوتے ہیں اور اس سے پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ضرور بے ضرور پورے ہوں گے، وہاں ان کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ٹالنے کا باعث بن جائے۔ بس یہی رہنما ہے اور یہی اصل ہے جس کو حقیقی متبعین پکڑتے ہیں اور پکڑنا چاہیے، نہ ہی اپنی کوششوں میں کمی کرتے ہیں، نہ ہی اپنی دعاؤں میں کمی کرتے ہیں، نہ ہی اپنے اعمال اور اپنی قربانیوں پر انحصار کرتے ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور کبھی دل میں یہ خیال نہیں لاتے کہ جو کچھ انعامات ہمیں مل رہے ہیں یہ ہماری کسی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہی سبق ہمیں ان آیات میں ملتا ہے جن میں نے تلاوت کی ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال دے کر، ان کا واقعہ بیان کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح توجہ دلائی۔ ان پر غور کریں تو یہی سبق ہے۔ جب یہ دونوں باپ بیٹا خدا تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر کی دیواریں اور بنیادیں نئے سرے سے کھڑی کر رہے تھے تو کمال عاجزی اور انکسار سے یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری اس قربانی کو جو تیرے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں قبول فرما۔ یہ بھی کمال عاجزی کہ ایک کام جس کے بارے میں ان کو خود تو نہیں پتہ تھا، خانہ کعبہ کی بنیادوں کا علم تو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا
کہ یہ سب سے قدیم گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس نے اب رہتی دنیا تک وحدانیت کا نشان اور سمبل بن کر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو اپنی توحید کا نشان بنانا ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہم جو تیرے حکم سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس تعمیر کے ساتھ ہماری قربانیوں کو بھی وابستہ کر دے۔ یہ خوف نہیں ہے کہ اس تعمیر کے بعد اگر ہم اپنی قربانیوں کو اس سے وابستہ کر کے قبولیت کی دعا کریں گے تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس ویران جگہ کی آبادی بھی کرنی پڑے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جن فضلوں کا تو وارث بنائے گا ان قبول کر کے ہماری دعاؤں کو، ان کے مقابلے پر یہ قربانی بالکل حقیر قربانی ہے، اور پھر یہ بھی کہ قربانی کا قبول کرنا بھی تیرے فضل پر ہی منحصر ہے۔ ہم اگر سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے، یہ قربانی ہے بھی کہ نہیں۔ بس تو جو دعاؤں کا سننے والا ہے، تیرے سے ہم عاجزانہ طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرا گھر جو تیرے حکم سے تعمیر ہو رہا ہے، اس کی تعمیر میں جو کچھ بھی ہم نے پیش کیا ہے تو محض اور محض اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور قبول فرمانے کا نتیجہ کس طرح ظاہر ہو کہ ہمارا نام بھی اس سے وابستہ ہو جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کا حوالہ دے کر دعا کی قبولیت کی بھیک مانگ رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا حوالہ دے کر یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، تو علیم ہے، جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل کی حالت تیرے سے تو مخفی نہیں ہے، تو یقیناً جانتا ہے کہ ہم خالص ہو کر تیرے سامنے جھکے ہیں اور جھکنا چاہتے ہیں، بس ہمیں قبول فرما اور اس عمارت سے وابستہ انعامات کا ہمیشہ ہمیں وارث بنا دے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک تیری توحید کا نام یہاں سے بلند ہونا ہے، ہمارا نام بھی اس سے منسلک رکھ۔ یہ دعا کرتے تھے کہ اس گھر میں آ کر دعائیں کرنے والے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہاں سے جو بھی ان سے وابستہ ہیں وہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان باپ بیٹا نے وہ قربانیاں دی تھیں کہ آج تک ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ مسلمان جب درود پڑھتے ہیں ہر نماز اور ہر نفل کی آخری رکعت میں، جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور آپ کی آل پر بھی اس حوالے سے درود بھیجتے ہیں۔ یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا آپ کی وفا اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہونے کی وجہ سے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفا کی اور عہد پورا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے۔ جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا، تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا، اور جیسے ذل اصل کا تابع ہوتا ہے
ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں نامرد، بزدل، بے وفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے، وہ کس کام کا ہے؟ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی۔ آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے انکار کر دیا۔ یہ کامل وفا تھی۔ بس ہم عموماً اپنی مساجد کی بنیادوں اور افتتاحوں کی تقریبوں میں جو ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ روح ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم یہ تعمیر اور اس تعمیل کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی اگر کر بھی رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ دکھاوا ہے یا حقیقی قربانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ ان قربانی کرنے والوں میں شامل کر جو حقیقی قربانی کرنے والے ہیں۔ آپ یہ مسجد بنائیں گے اور ظاہر ہے ہماری مساجد افراد جماعت کی مالی قربانیوں کے ذریعے ہی تعمیر ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور اس دعا کے ساتھ یہ قربانیاں دینی ہوں گی کہ اے خدا ہماری اس قربانی کو اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کوئی بہت بڑی قربانی ہے جو ہم نے دی ہے یا ہم دے رہے ہیں۔ یہاں تو آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اچھا کمانے والے ہیں، پاکستان میں اور افریقہ وغیرہ کے ممالک میں اور دوسرے غریب ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر احمدی اپنے پیٹ کاٹ کر قربانیاں کر کے دے رہے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کی پھر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور توفیق دے تو اور دیں۔ افریقہ میں ایسے بہت سے افریقن احمدیوں کو میں جانتا ہوں جن کے حالات پہلے تو اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانیاں دیتے رہے، لیکن خدا تعالیٰ نے پھر دن پھیرے، ان میں سے بعض کے آمدنیوں کے ذریعے بڑھ گئے، کاروبار میں وسعت پیدا ہوئی، تو انہوں نے اپنی قربانیوں کے معیار اور بڑھا دیے۔ زائد آمد سے اپنے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھا بلکہ مساجد کی تعمیر کے لیے بے انتہا دیا۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اکیلے ہی ایک مسجد خود تعمیر کی اور بڑی بڑی اچھی خوبصورت مساجد تعمیر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب قربانیاں کرنے والے دل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر کبھی یہ احساس نہیں کہ ہم نے کوئی قربانی کی ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اکثریت نے خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لیکن شاید چند ایک ایسے بھی ہوں جو ڈبلن میں مسجد کی تعمیر پہلے چاہتے ہوں۔ ایک دو نے تو مجھے خط بھی لکھے تھے۔ جماعت کی تعداد وہاں زیادہ ہے، اس لیے ان کی خواہش بھی جائز ہے، لیکن اور بعض وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہاں تعمیر کا پہلے فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے اب وہ لوگ جن کی مرضی کے خلاف بھی یہ تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تعمیر میں ان کو کھلے دل سے
حصہ لینا چاہیے، اور یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈبلن میں رہتے ہیں اس لیے وہاں کی مسجد کی پہلے تعمیر ہو اور اس میں ہم، یا جب بھی وہاں تعمیر ہوگی تو ہم اس میں حصہ لیں گے۔ یہ ایک مرکزی پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، اس لیے یہاں بھی سب کو حصہ لینا چاہیے، اور جب ڈبلن میں انشاءاللہ تعالی مسجد بنے گی تو وہاں بھی سب حصہ لیں گے۔ یہ تو ایک راستہ ہے جو کھولا جا رہا ہے، یہ ایک مسجد بننے کے بعد مساجد کی تعمیر بند تو نہیں ہو جائے گی۔ یہی چیز ہے جو حقیقی وفا کی نشاندہی کرتی ہے۔ وفا دکھانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ عہد کو پورا کرنا۔ بس ہر احمدی نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ تو اب وفا اور عہد کو پورا کرنے کا معیار تبھی قائم ہوگا جب بے نفس ہو کر حت الوسع اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہر احمدی حصہ لے گا۔ آج جو آپ کا مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، مختلف وقتوں میں مختلف مطالبے ہوتے ہیں۔ بس اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب وفاؤں کے معیار قائم کرنے اور عہدوں کو پورا کرنے سے ملتا ہے، اور جو عمارت بن ہی خدا کے گھر کے طور پر خدا والوں کی عبادت کے لیے رہی ہو، اس سے زیادہ اور کون سی چیز اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی خاطر اپنے مال میں سے کچھ قربان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے پیش کر دیا، اور خدا تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر ان کی نسل میں جہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا سب سے پیارا نبی پیدا فرمایا، وہاں ان دونوں کے نام بھی تا قیامت اپنے اس پیارے کے ساتھ جوڑ دیے۔ بس یہ ایسی قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مقبول ہوئی، اور آج ہمیں بھی حکم ہے کہ تم اس قربانی کی مثال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرو، اور ان کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کی طرف رکھو، تاکہ ہمیشہ تمہاری توجہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہے، وہاں ان فرستادوں کی قربانیاں بھی یاد رہیں، ان کی وفاؤں کے نمونے سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی وفاؤں کے پرکھنے کی طرف توجہ رہے۔ ہمیشہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور سنی جاتی رہیں۔ بس یہ روح ہے جو مسجدیں تعمیر کرنے والوں کو ہر وقت قائم رکھنی چاہیے، اور اس روح کو قائم رکھنے کے لیے اگلی آیت میں مزید کھول کر بتایا ہے، یہ دو آیات تھیں، کہ اس وفا کو قائم رکھنے اور قربانیوں کی روح کو دوام بخشنے کے لیے بعض اعمال بھی ہیں جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنے چاہیے، بعض دعائیں بھی ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اسی طرح دعا کرتے تھے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی ہمیں اپنے دو فرمانبردار بندے بنا دے۔ بس عبادت گاہ بنانے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کامل فرمانبردار ہوں۔ یہاں پھر وفا کی طرف مضمون پھیرا گیا ہے کہ کامل وفا کے ساتھ ہی کامل وفاداری ہوتی ہے، کامل فرمانبرداری ہوتی ہے، یا کامل فرمانبرداری ہی وہ وفاؤں کے معیار قائم کرنے والے جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔
کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کامل فرمانبرداری کا اظہار وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ وفاؤں کے معیار قائم کرنے والے ہوں۔ جب انسان کامل فرمانبردار ہو تو تبھی یہ معیار بھی قائم ہوتے ہیں۔ ایک بندہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل فرمانبرداری کا عہد کرے یا دعا مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی حد المقدور کوشش کرے گا کہ اطاعت کے اعلیٰ ترین نمونے دکھانے کی طرف توجہ رہے۔ اور اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی پوری استعدادوں کے ساتھ عمل کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور ان حکموں میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے وہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ جہاں عبادت کے معیار بلند کرنے کی کوشش ہے وہاں نظام جماعت کی کامل اطاعت کی بھی کرنے کی طرف بھی پوری کوشش کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی پوری کوشش کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ نمونے انسان خود قائم کرتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ میری نیکیاں کہیں میرے تک ہی ختم نہ ہو جائیں، کہ میرے بعد یہ نیکیاں آگے نہ چلیں۔ اس لیے خدا کے گھر کی تعمیر کے ساتھ یہ دعا بھی سکھا دی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک پاک اور فرما بردار جماعت پیدا کر جو تیری عبادت کی طرف توجہ دینے والے ہوں، نظام جماعت سے بھی جڑے رہنے والے ہوں، اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی بیعت کی، سرحد کے علاقے میں تو ابھی بھی بہت ہیں، لیکن اپنی بیویوں کی اور اپنی اولادوں کی اس نہج پہ تربیت نہیں کر سکے اور ان کو جماعت سے جوڑ نہیں سکے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اگلی نسلیں علیحدہ ہو گئیں، ان کا پتہ نہیں لگا۔ تو جہاں یہ دعا انسان کرتا ہے کہ میں بھی کامل فرما بردار رہوں، میں بھی خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والا رہوں، اور جس کا ہاتھ پکڑا ہے اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں، وہاں اپنی نسل کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تبھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ بس یہ ایک ایسا سلسلہ دعا ہے جس کو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے مقصد کے حصول کی کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور جو اگر حاصل ہو جائے تو انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو تو خدا تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ جیسا کہ میں نے کہا، پہلے بھی کہا تھا، کہ وہ تمام دنیا کی مساجد کا محور بن گیا وہ جگہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا۔ اور ان دونوں کی ذریت سے وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جنہوں نے فرما برداری اور اطاعت اور عبادت کے بھی نئے اور عظیم معیار قائم کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دعاؤں اور عبادتوں کے معیار قائم کروا دیے، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس اسوہ حسنہ میں ہم نے کیا دیکھا؟ آج کی مسجد کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔
کہ یہ عبادتوں کے نئے سے نئے معیار قائم ہو رہے ہیں. نہ صرف خود قائم کیے بلکہ صحابہ میں وہ روح پھونک دی کہ جنہوں نے عبادتوں کے نئے سے نئے معیار قائم کیے. ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام مدینہ میں پہنچ کر یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ امت کے افراد خدائے واحد کی عبادت کرنے کی طرف متوجہ رہیں، ایک جگہ جمع ہو کر سب عبادت کر سکیں. پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد نبوی دن رات خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی آماج گاہ بن گئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. بس اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑنے کی کوشش اور دعا بھی ہونی چاہیے، تبھی مسجد کی تعمیر کے مقصد کو پورا کیا جا سکتا ہے. ورنہ اینٹ سیمنٹ لکڑی کے ڈھانچے جو ہیں یہ کھڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ مالی قربانی کر کے مسجد کی تعمیر کر دیں گے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. مسجد کی تعمیر جو ہے یہ اس کی تعمیر کی جو بنیادی اینٹ ہے اس سے لے کر چھت تک پہنچی ہوئی ہر اینٹ تک ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے، یا پہنچنے والی ہر اینٹ جب رکھی جا رہی ہو تو اس پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس کی آبادی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف خالص ہو کر مائل رہیں، اور ہماری اولاد کے دل بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل رہیں، ان کو توجہ پیدا ہوتی رہے. ایسی مسجدیں بھی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی قرآن کریم میں، جس کی بنیاد ہی فساد پہ تھی، لیکن ہم نے تو وہ مسجد اٹھانی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر اٹھائی گئی تھی. بس اصل خوشی مسجد کی بنیاد کی یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے پہلے سے بڑھ کر جھکنے والا بنا دے، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو تو عبادت کے لیے بے چین دلوں سے یہ بھر جائے. پھر اس آیت میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایسی باتوں کے طریق سکھا، ہمیں ایسی قربانیوں کے طریق سکھا جو تیرے حضور مقبول ہونے والی ہیں. ہماری باتوں کے معیار بھی پہلے سے بڑھتے چلے جائیں اور ہماری قربانیوں کے معیار بھی پہلے سے بڑھتے چلے جائیں. بس یہ مسجد یہاں رہنے والوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے جا رہی ہے. اگر اس اصل کو پکڑ لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے فضل سے مقبول ہو جائیں گے. آخر میں پھر یہ دعا اس میں آیت میں کی گئی ہے کہ توبہ لینا، ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے. یعنی چاہے جتنی بھی ہم کوشش کریں اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دیں، حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، اپنی اولاد کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تیرے پیغام کو پہنچانے کی طرف توجہ دیں، ہمارے کاموں میں خامیاں رہ جائیں گی. یہ بشری تقاضے ہیں، کمیاں بھی رہ جائیں گی. ایسا نہ ہو کہ ہماری سستیوں کی وجہ سے یہ کام جو ہمارے سپرد ہیں یہ آگے ٹل جائیں. بس ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے فضل سے اے اللہ، اپنے فضل سے ہماری طرف توجہ رکھنا اور ہمیں معاف کر دیا کرنا اگر یہ سستیاں اور خامیاں رہ جائیں. ہم سے درگزر کرنا. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس توبہ اس کی قبول ہوتی ہے
جو جان بوجھ کر غلطیوں میں نہ پڑے، اور بار بار رحم بھی اس پر ہوتا ہے جو بار بار رحم مانگتا ہے۔ بس یہ تسلسل ہے دعاؤں کا اور نیک اعمال بجا لانے کا، اور برائیوں سے بچتے رہنے کا، اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانے کا۔ اگر یہ ایک تسلسل قائم رہے تو خدا تعالیٰ بھی فضل اور رحم فرما دیتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر اور خدا کے گھر کی تعمیر کے ساتھ اس کو جوڑ کر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آج اس مسجد کی بنیاد رکھنے کی تقریب کے ساتھ پریس اور میڈیا اور لوگوں کو بھی توجہ پیدا ہوگی۔ بہت سے احمدی جن کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جماعت کا تعارف اس طرح نہیں تھا، شاید اس تقریب کے بعد لوگوں کی توجہ پیدا ہو، بلکہ مختلف ممالک کے تجربے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ جوں جوں عمارت بلند ہوتی جائے گی توجہ مزید کھینچے گی یہ عمارت، اور جب توجہ کھینچے گی تو ہر وہ احمدی جو یہاں رہتا ہے اس کی اہمیت بھی بڑھے گی، اس کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ میری اہمیت بڑھ رہی ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کی نظر میں آپ لوگ آئیں گے، اس سے مجھے امید ہے جہاں تبلیغ کے راستے کھلیں گے اور تبلیغ میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو مختلف طریقوں سے لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی پہلے سے بڑھ کے۔ جیسا کہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اسلام کا تعارف کروانا ہے اور پیغام حق پہنچانا ہے تو جس علاقے میں یہ مقصد حاصل کرنا ہے وہاں مسجد بنا دو۔ تو مجھے امید ہے کہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ بھی مجبور کیے جائیں گے کہ تبلیغ میں وسعت پیدا کریں، نہ چاہتے ہوئے آپ کو وسعت پیدا کرنی پڑے گی اگر اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اگر اپنی وفا کا ثبوت دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر احمدی کو جو یہاں رہتا ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اپنے نمونے بھی قائم کرنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ طاقت بخشے کہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ملتی رہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کرتے وقت صرف 2 افراد تھے، لیکن جب تعمیر شروع کی تو اس یقین پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا اہم کام کروا رہا ہے تو آئندہ ہماری نسل میں بھی وسعت پیدا کرے گا۔ اس لیے ان کے لیے بھی ساتھ ہی دعا کی کہ جو بھی ضروریت آنے والی ہے وہ بھی اس اہم مقصد کو پیش نظر رکھے۔ لیکن ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم تو اس بڑھتی ضروریت اور امت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ابراہیم کے الہامی نام سے پکارا ہے۔ بس اس ابراہیم کی بھی دعائیں قبول ہوئیں اور ہو رہی ہیں، ہم نے مشاہدہ کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عربی الہام میں اس طرح فرمایا تھا کہ اریحو کا ولا اجیحو کا واخرجو من کا قوما، کہ میں تجھے آرام دوں گا اور تیرا نام نہیں مٹاؤں گا اور تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی دل میں یہ تفہیم ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ابراہیم کو قوم بنایا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے جو قوم بن رہی ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے اور نصرت کے ذریعے بن رہی ہے، اور اس قوم کی عبادت کے سامان کے لیے بھی
مساجد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس تعمیر کی برکات سے صحیح رنگ میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہر دم بڑھتے چلے جانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کے پھل ہمیشہ کھاتی چلی جائیں، ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائیں، ہماری عبادتوں کے معیار بلند ہوتے رہیں، اور ہم اپنی نسلوں میں بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق کی روح قائم کرتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم